مومن جو ہے اس پر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، کافر پر مہربانی ہوتی ہے تو اکڑ جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوتا ہے نا، یہ واقعہ کس مقام پر ہوتا ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان کا ایمان کلیئر ہو جاتا ہے. یہ بات انسان کی سمجھ نہیں آتی، اور جن کے ایمان میں آگے بات وہ مومن ہو گئے، اور جو اس بات کا انکاری ہو گیا وہ کافر ہے. اللہ کا اور دنیا کے اندر ذکر یا انکار یا تسلیم سارا بندے کے ذریعے ہو ہے. مستحق اور ماننے والے تقریباً برابر جاتے ہیں. اب اس میں ایک بات نہیں ہے اس نے کیا ہے بہت سی صفات سمجھتے لیکن ایک صفت جس کو وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا. تو اس دن مجھے پوری طرح سے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. آج رات میں آیا وہ لوگ کافر ہیں، آپ نہیں مانتے، پھر بھی کی صفات کے شاید ہے کچھ آزاد ہے کسی آدھار اور کافر جو نام نگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو سمجھنے سے بالکل کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کیسے منظور فرماتا ہے. کافر کی تاریخ ہی یہی ہے. کافر زندگی میں کافر نہیں ہوتا، کافر رزق کا کافر نہیں ہوتا، بیماری کا کافر نہیں ہوتا، اسپتال میں آتا ہے، شفا کو جانتا ہے، پسنداز کرنے کو جانتا ہے، وجوہات اور نتیجے کو جانتا ہے. کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو برائی کو جانتا ہے، نیکی کو بھی جانتا ہے، اخلاقیات کو بھی تقریباً جانتا ہے، چوری کو برا سمجھتا ہے، ڈاکوں کو برا سمجھتا ہے، اور کافر معاشرے میں اور جھوٹی بہت کام ہوتا ہے. ایسا ہے نا، سڑکوں کے کنارے پر اخبار بھی پڑا ہوا، ٹوپی بھی پڑی ہوئی ہے، اخبار دیکھ جائے گا ٹوپی پڑ جائے گی، وہ کوئی بیچنے والا ہے جہاں ٹوپی بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اخبار بھی لے جائیں گے. ایسا ہے نا، میرے کافر ان بہت ساری باتوں کو جانتا ہے اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی. مثلاً ماں باپ اللہ کی سنت کے کام کر رہے ہیں لیکن پٹانے نہ تو مرضی ہے. ربوبیت اللہ رہا ہے نا، پالنے والا، ماں باپ بچے کو پال رہے ہیں، صفت وہی ہے الہی پالنا. بلکہ کہتے ہیں کہ زمین کے پاس پوری ربوبیت ہے لیکن زمین رب نہیں ہے. ربوبیت کرنا پالنے کا عمل، آپ کو گندم دینا اور پانی مہیا کرنا، کھانا دینا، یہ سارے واقعات جو ہے نا، اور یہ زمین پورا کرتی رہتی ہے. حتیٰ کہ آپ کے راز بھی چھپاتی ہے، متاثر جسموں کو چھپا دیتی ہے اور خزانے بھی چھپا دیتی ہے. بہت سر رہا ہے. بلکہ آپ امانت رکھتے ہیں مردہ اس سے کچھ نہیں کہتی ہے، محفوظ رکھتی ہے زمین کے بعد نئے راز، خزانے، چھپے ہوئے خزانے. سونا ایک آپ کی کام میں ہے، ایک زمین کی کام میں ہے. اب ایسے سونے کی کام میں ہے اور آپ کی کام میں سونا جب بن گیا تو آپ کی کام میں آ گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صفات الہیہ ہیں. ہے نا بات؟ جتنے بھی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رحیم رحم کرنے والا. تو کافر بھی رحم کی صفت کو جانتے ہیں. اسے پٹی کہتے ہیں، وہ پٹی سمپتی کہتے ہیں. نہیں کہتے انگریز بادشاہ کہ پٹی ہونی چاہیے، سمپتی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، بغیر کو دینا، غریب کو دینا، یہ سارے واقعات ہیں. بلکہ بغیر دھوم بنائے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کی آرام کے لیے، ساز کے لیے فری اسپتال بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری صفات ہوئی ہیں. پٹی ہے. اور جتنی بھی آپ سمجھ لے لو، اللہ تعالیٰ کی صفات لے لو. خالق ہے، تخلیق کے عمل کو لوگ جانتے ہیں کہ زندگی کا عمل ہے، یہ موت کا عمل ہے، مینٹین کرنا، سسٹین کرنا، کریٹ کرنا. اور عزت اور بیتی کے بعد بھی جانتے ہیں کون سا عمل عزت لائے گا، کون سا عمل بیتی ہوگی. اس کے بعد وہ چانس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کام، لیکن چانسز کو اور وہ تقدیر مانے یا نہ مانے، چانس کا لے کے کہ یہ جہاز ڈوب گیا، کہتے ہیں اتفاق ہو گیا. اور بغیر ہے، ہم مسلمان کا کہتے ہیں بغیر ہے تقدیر کا آنا.
اور جہاز ان کے کیا، سمندر ان کے، جہاز ان کے، ہے نا، ایسی بات کیا شعر ہے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن یہ خبر ہے نا، یہ پھر ان کا نہیں ہوتا، کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ سمندر کے اندر جہاز کو محفوظ چلانے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ بمر کا نام انہوں نے اتفاق رکھا ہوا ہے، طوفان کا رکھا ہے چانس، اتفاق، ہم نے اس کا نام تقدیر رکھا ہوا ہے۔ اچھا کافر جو واقعہ ہے یہ فطرت کو جانتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ کیا ہے، فطرت نیچر کو کہتے ہیں کہ نیچر کی قریب کرنا، پرندوں کے ساتھ سیکھنا کہ یہ زندگی کیسے بدل کر رہے ہیں، جانوروں سے سیکھنا، سمندروں سے سیکھنا، دریا سے روانی سیکھو، پہاڑوں سے استقامت سیکھو، سیکھتے ہیں ان کے کوئی قدرت کے سارے واقعات سیکھتے رہتے ہیں۔ کون؟ چاول ماجرا، فطرت کو مانتے ہیں، فاتر کو نہیں مانتے۔ بہت ساری باتیں جان لیتے ہیں لوگ۔ ایک بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ انسانوں میں سے ایک انسان اللہ کا پیغمبر کیسے جاتا ہے، یہی بات نہیں مانتے، اسی وجہ سے کافر جو زندگی کا کافر نہیں ہے، کافر صفات کا کافر نہیں ہے، کافر پیغمبر کا کافر ہے، خدا کا بھی کافر نہیں ہوتا، خدا کو بھی مانتا ہے، پورے خدا کو مان لیتے ہیں۔ میرے ایسے مذاہب ہیں، مذاہب کہ توحیدی سلسلہ توحید کو مانتا ہے، کس کو مانتا ہے؟ پھر توحید کو، توحید کے علاوہ لا الہ الا اللہ ماننے والے میں شمار لوگ ہیں، کہتے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ کہتا ہم کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ مثلا ایک ہمارے پاس سکھ لوگ ہیں، گرو نانک جی مہاراج، جو مرجی کو سچی گال کو، اور خدا کو مانے گا، پیغمبر کو نہیں مانے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ درویش ہے، جو پیغمبر کو نہ مانے وہ بھی درویشی کیا ہونے، پیغمبر کو ماننے والا مسلمان ہونے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں پیغمبر کو مانتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوں، جو پیغمبر کو مانے اور مسلمان نہ ہو وہ پھر پیغمبر کو نہیں مانتا۔ ایک اسلام پسند جج ہو جائے آپ کے پاس، یہ جج کون ہے؟ یہ اسلام پسند ہے، جسٹس کارنیلیس ہوگا کوئی ہے، پھر اسلام سے میری مدد ہے ان کی، لیکن مسلمان نہیں ہوتے تو پھر یہ اسلام سے مدد نہیں۔ حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھنا عرفان نہیں ہے۔ آپ ساری کتابیں لکھ دو، سمانیہ یاد لکھ دو آپ کا، لیکن وہ کافر ہی رہے گا۔ تو تاریخ لکھنے والا، تاریخ اسلام لکھنے والا کافر ہوگا، ہو سکتا ہے کافر۔ تو کافر کون ہوا اور مومن کون ہوا؟ اللہ کے منکر کو کافر نہیں کہتے اور رسول کے منکر کو کافر۔ کافر کو خدا کے ساتھ تو ضدی بنی ہے، خدا کو تو وہ مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے۔ پتہ کیسے؟ ایک آدمی کافر ہے، پہلے ہے، اور اس کا کوئی بھائی یا عزیز یا بیٹا یا باپ ہو جائے بیمار، دے دے ڈاکٹر جواب، اب مجھے ہوتا ہے اسی مجھے یہ کیا کر رہا ہے، کوئی چارہ نہیں چل رہا، تو آنسو کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ آنسو جو ہے نا اس طاقت کے آگے فریاد ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ورنہ آنسو کوئی علاج تو نہیں ہے نا۔ یہ کوئی اس کا ورنہ آپریشن ہے، آپریشن ڈاکٹر نے کرنا تھا، علاج بازار سے ملنا تھا، تو رونے کا مطلب کیا ہوا؟ بے بسی میں رونے والا آدمی تقریباً خدا کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ خدا کو جانتے ہیں، کہتے ہیں کشتی ڈوب رہی ہو تو خدا پاس ہوتا ہے چاہے کافر ہی ہو، اور مومن اور کافر کا فرق پتہ چلتا ہے کنارے پر آ کر، کیا ڈوبتی کشتی میں سارے مومن ہیں خدا کے لحاظ سے۔ اب ریموٹ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب ڈوب جاؤ کسی نے کسی طرح اس کو بات کرتے رہتے ہیں، کنارے پر آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ہمت سے کشتی کو بچا لیا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اور مومن ہوتا ہے کہ تیرے فضل سے ہم بچ گئے۔ بیماری میں تقریباً سارے خدا کے پاس ہوتے ہیں، بیماری کے بعد جب شیخ ملے تو مومن جو ہے وہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور باغی رہتا ہے۔ اصل میں مومن پتہ چلتا ہے بیماری میں نہیں، بیماری کے بعد۔ کیا بیماری کے بعد تیری زندگی میں کوئی انقلاب آیا کہ گدے کا گدے ہی رہا؟ بیمار ہوئے کہ تجھے فائدہ کو ہوگا، سمجھ گا ایمان کی اصلاح ہو جائے تو دودھ کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو کافر جو ہے بیمار ہونے کے بعد اس کی اصلاح نہیں ہوتی، مومن جو ہے بیماری کے اندر اس کی توبہ شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میری بات، بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ توبہ شروع ہوتی ہے، اور بیماری کے بعد اس کے ایمان کی تقویت ہو جاتی ہے۔
کہ میرے مالک نے مجھے اس عذاب سے بچایا، اس تکلیف سے بچایا، پھر اللہ کا اور بھی جاتا ہے۔ مومن جو ہے اس پر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، کافر پر مہربانی ہوتی ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ مہربانی کرنا اس دکان میں وہ اپنی کائنات اس کی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ایک بات کافروں کو سمجھ جاتی ہے کہ کئی مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ایک انسان جو آپ کے اندر اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں زندگی گزار رہا ہو اور یکلق ایک صبح یہ کہہ دے اعلان کہ میاں کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے آج یہ میسج دیا ہے، آپ لوگوں کے لیے میں پیغام لایا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کس جگہ پر پیغمبر رہتے تو خاص ہے۔ اچانک یہ واقعہ کیسے ہوا؟ ماننے والوں نے کہا کہ پیغمبر ہے، آپ کو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ماننے والے کہتے ہیں بتایا پیغمبر بنے کیسے آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ فی کم، ابھی آپ نے پڑھا کیا بتایا؟ آپ میں ہیں، آپ ہی سے ہیں ایک ایسے رسول جو آپ لوگوں کے لیے بیدار رہتے ہیں اور آپ کے اعمال پر رؤوف رحیم ہے، آپ پر مطلب حرص ہے کس بات کا؟ آپ کی رحمتوں کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے۔ یہ جو واقعہ ہوتا ہے نا، یہ واقعہ کس مقام پر ہوتا ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان کا ایمان کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک انسان، آپ جیسے انسان، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا میں انسان ہوں، لیکن میرا نام تمہارا ایمان ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کا نام ہی آپ کا ایمان بن جائے؟ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کافروں کو۔ محمد سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ مہربانی کر رہا ہے۔ اب ایسے اللہ جو ہے وہ نہ نظر آنے والے، نہ پایا جانے والا، نہ ملاقات کرنے والی ذات ہے، اور پیغمبر کے ساتھ پائے بھی جاتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے یہ نہیں پتا کسی بات تک۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا آؤ کیا میں ذرا ہم نے بھی بات کروا دیں تو تھوڑی سی گفتگو سنوا دو، نہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے کافروں کو۔ تو اس سوال کا جواب ہوا کہ کافر جو ہے زندگی کا کافر نہیں ہے، کاج اور افیکٹ کا کافر نہیں ہے، فطرت کا کافر نہیں ہے، مشرق کو مغرب نہیں کہتا، مغرب کو مشرق کو نہیں کہتا، اور یہ جانتا ہے کہ دریا ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بیج سے درخت پیدا ہوتے ہیں اور درخت سے بیج پیدا ہوتے ہیں، سب جانتا ہے۔ یہی ایک چیز نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ایک بندے کو کب اور کیسے پیغمبر نبی سے مانگے۔ یہ بات انسان کی سمجھ نہیں آتی، اور جن کے ایمان میں آگئی بات وہ مومن ہو گئے، اور جو اس بات کا انکاری ہو گیا وہ کافر ہے۔ کافر اللہ کافر نہیں ہے، کافر پیغمبر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا میرے تو اس لیے جگہ کس بات کا ہے؟ اسی بات کا، باقی خدا کے منوانے کی خدا کے منوا لیتا ہے، جگہ بھاجا کے منوا دیتا ہے، کون سی بات ہے؟ وہ تو اس کے اندر رکھے ہوئے اسے کر دے گا، قابو میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے کی قریب ہوتا ہے، جان اس کی حلق میں ہوتی ہے، تو تمہیں نہیں پتا کہ بندہ اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ اب بندہ تو نوبڑی بہت کہ وہ بندہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ جب بندے کو یقین آ جائے، اور اچھا ہم میں سے کسی کو تجربہ نہیں ہے موت کا، لیکن اگر بیماری میں کسی کو تجربہ ہوا ہو تو اللہ بیماری سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بیماری حلق کے اندر ہوتی ہے جان سمیت، اور اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے نام اقرب کہ ہم شاعر سے زیادہ قریب کیسے ہیں۔ اور بیماری جب شاعر میں آ جائے نا تو پھر اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ ایک بات انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کو اپروچ کرنے کا بڑا وقت ہوتا ہے بیماری میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، اور کوئی آپ کا خواہش نہ پوری ہو رہی ہو، جنون پورا نہ ہو رہا ہو، اگر عشق سے آپ پاک نہ ہو تو عشق نہ پورا ہو رہا ہو، پھر بھی آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ماں کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے، بچہ چھوٹا، تو بیات ہی چاہے ہاں میرے کو میں کہتے شادی تک تو ملا ہے، سلیقے پہ آگے بول کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ماں کا مطلب بیٹا جو ہے، ماں کا بچہ بیمار ہو تو کہتے یہ ہے کہ خدا کا راستہ بتانے کی ضرورت نہیں سے پتہ ہے۔ ماں جس کا بچہ بیمار ہو جائے اس کو خدا کی راہ پتہ ہے، خدا تک جاننا بہت ہی آسان ہے۔ اصل میں راستہ جو ہے نا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو یہ کہا کہ شریک نہ بناؤ کسی کو، اور ساتھ ہی ایک ایسی ذات انسانوں کے لیے ایمان کا حصہ بنا دی، خود اللہ تعالیٰ شریک بناتے نہیں، ایسی بات اللہ واپس کرو، اللہ واپس کر رہے ہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شریک نہ بناؤ، پھر کہتے ہیں اگر تم یہ کہو ان کنتم تحبون اللہ، کوئی آپ کا دل سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ اللہ کی محبت درکار ہے تو پھر میری اطاعت کرو، پیغمبر کی ہے میری اطاعت کرو، جو پھر تم اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ جس نے کہا میرے علاوہ کسی کی اور اطاعت نہیں کروں، آپ اس نے یہ کہا پیغمبر کی شان سے سنیں گے کہ اگر آپ نے آواز اس آواز سے اونچی کر دی، ان کے علم سے کوئی اور علم آپ ان کے برابر میں لے آئے، ان کی بات سے کوئی اور بات آپ نے زیادہ عزت کے ساتھ سمجھی، آپ کے آواز ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ پسند آپ کی ہے، یہ ناپسند آپ کی ہے، تو اس کے علاوہ کی کوئی چیز پسند اور ناپسند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ آگے میرے یہ بات کافر کو سمجھ نہیں آ سکتی، مومن کے لیے یہی شاہد ہے کہ وہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں بناتے ہیں، کیسے پیغمبر کو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنے نام کا اللہ کا جو ہے انکار کرنے والا بھی اللہ کے نام لے رہا ہے، مومن تو اللہ کے نام کی ہے نا، پھر میں نہیں مانتا، کس کو نہیں مانتا اللہ کو، نہ ہوتا ہے تو انکار کیسے کرتا ہے؟ انکار بھی اس سے کیا جا رہا ہے جو ہے، ماننے والی چیز کی تو انکار ہی نہیں کرتے، انکار کرنے والا بھی اللہ ہی کے ساتھ بات کرتا جا رہا ہے، ماننے والا بھی اللہ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کا اور دنیا کے اندر ذکر یا انکار یا تسلیم سارا بندے کے ذریعے ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوتے نہیں بچے بولے، لیکن اللہ کی بات ہے دنیا کے اندر انسان کے ذریعے ہے۔ وہ مقام کون سا ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، وہ مقام کون سا ہے جہاں فانی بندہ ہمیشہ رہنے والے خدا سے آشنا ہو جاتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنے والا خدا فانی انسان کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے، تو مقام ہے والے اس مقام کو مومن مانتے ہیں اور اس مقام کو کافر نہیں مانتے۔ کہ یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو حکم ہوا، آپ کو حکم کب ہوا، یہ چٹھی کیسے ملتی ہے، یہ کون سے پوسٹ آفس کی چٹھی ہے، جبریل کیسے آتے ہیں پیغام لے کر، وہی کیسے ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے، یہ کافر کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ ایسے رہے ہیں اگر یہ بات سنا جا جائے تو کافر نہیں رہ سکتا، تو یہ ماننے والوں کی بات ہے کہ نہ ماننے والوں نے کہا لو آپ ایک اور بات سنو کہ آپ میراج شریف ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو عروج ملا، اللہ کے پاس جانے کا موقع ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ ماننے والوں نے کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بات ہوتی ہے، بس یہ ایمان کا درجہ ہے، کیا درجہ ہے؟ اگر آپ فرما رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے، کوئی اور فرمایا تو پھر یہ بات نہیں ہوتی۔ تو آپ ایسے پہلے آپ کو یہ بات بتائی کہ صداقت، یا پھر دوبارہ سن لو، صداقت یا صادق عام طور پر سچی بات جس ہم کہتے ہیں یہ سچی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج سوموار ہے، نہیں شوہر جو بھی دن ہوگا جمعرات ہے، اگر اس بات کو آپ تحقیق کرنا ہو تو آج کی اخبار دیکھو، کسی اور کو پوچھ لو، ایسی سچائی جس کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ پیغمبر کے سلسلے کے ذریعے یا پیغمبروں کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے جو صداقت آ رہی ہے دنیا کے اندر، اس کی تصدیق نہیں ہے، تصدیق ہونے کا امکان نہیں ہے، مگر وہ جو دنیائی بات ہو رہی ہے تصدیق ہو رہی ہے کہ آج جمعرات ہے، تصدیق کر لو، شام کا وقت ہے، تصدیق کر لو، کتنے بج گئے تصدیق کر لو، ہر صداقت کی تصدیق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، تصدیق ہونی صرف تسلیم ہی ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں لہذا اللہ ہے۔ وہ اللہ کہاں ہے، اللہ کریم کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، وہ ظاہر ہے تو باطن کیوں ہے،
باطن ہے تو ظاہر کیوں ہے؟ اگر اللہ اول ہے تو آخر کیسے ہے؟ آخر ہے تو اول کیسے ہے؟ عزت دینے والا ہے تو ذلت کیوں دیتا ہے؟ ذلت دینے والا ہے تو عزت کیوں دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے تو غریب کیوں کرتا ہے؟ غریب کرتا ہے تو رزق کیوں دیتا ہے؟ زندگی دے رہا ہے تو موت کو دے دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ جب تک پیغمبر پر اعتماد نہ ہو، ایمان نہ ہو، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو پیغمبر دوسروں کے ذریعے اب میں بتا رہا ہوں دنیا کی صداقتیں سب ویریفائبل ہیں، ان کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے جس صداقت کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اب مرو گے تو اس کی تصدیق ہوگی، اور مرو گے تو پتہ نہیں ہم کہاں مرو گے، کیا ہوگا۔ اس کی تصدیق جو ہے نا مرنے سے پہلے جنت ہے، جنت ہے، اب بتا رہے ہو جنت ہے۔ اب تو میں آپ وہ چیزیں مجھے بتاؤ جو میں آج دیکھوں، آپ آنے والے وقت کے بارے میں ایسی چیز جنت میں ہے، حوریں ہیں، جنت ہے، نقشہ ہے، باغ ہے، بہشت ہے، کی بہریں بہ رہی ہے، یہ کہاں پر علاقہ ہے؟ تیرے مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، جب ہم نہیں ہوں گے پھر وہ مرنے کے بعد ہوگا، لیکن مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے، لو ابھی گھر کی زندہ کون ہوگا؟ یہ کیسے واقعہ ہے؟ یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ ثبوت کے طور پر اللہ کریم نے جو ثبوت دیا، اس نے کہا دیکھو جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے کا مشکل ہے۔ پہلے تمہارے ہونے میں کون سی تمہاری دلیل تھی؟ میرا ہونے میں تھا تو تم ہو گئے۔ یا تم یہ بتاؤ کہ پہلی بار ہونا کہاں سے آسان ہے؟ اللہ کے بڑے عجیب و غریب ثبوت دیے تو تم کہتے ہو کہ یہ مجھے پیدا کرنا مشکل ہوگا۔ جو دیکھو پہاڑ دیکھے کبھی بلے ایک جگہ چلے گا، دیکھو کبھی آپ نے روٹ کو دیکھا پاپا کھولے گا اس کی کیسے آپ نے پیدا کیا؟ دیکھتے جاؤ، روٹ کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو باہر لکھا مشکل ہے۔ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کے دامن میں مٹی ہے تو مٹی کی وجہ سے تیار ہے، پہاڑوں پر درخت ہے، بادل ادھر چلے آ رہا ہے، دریا ادھر چلے جا رہا ہے، مٹی چاہتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں بات، اتنے سال تک پیدا ہوئے، اتنے بڑے ہو گئے، ابھی تک خدا سمجھ نہیں آیا، یعنی کہ اسی اللہ کے لیے ثبوت ہے۔ تو یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ تم اتنے سارے تھے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے۔ اب یہ ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے؟ تمہاری آنکھ کیا ہے؟ آنکھ میں بینائی کیا ہے؟ خالی اگر بینائی ملتی نظارہ نہ ہوتا تو بینائی کس کام کی؟ اور نظارے ہوتے بینائی نہ ہوتی تو نظارے کس کام کے؟ نظارہ بھی ملا، بینائی بھی ملی، اور یہ کرنے والا جو ہے میں ہوں، تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ میرے لیے مشکل کیا ہے۔ تم کوئی باریک سے باریک دیکھو دنیا کو تو پھر اللہ اکبر خالق اکبر کیا ہے، اور کائنات کی وسعتوں کو دیکھو تو ایسے ایسے سیارے جیسے آپ کو تاریخ ملاتی ہو جاتی ہے کہ جن کا وجود کروڑ زمینوں سے کروڑ گنا ملین ٹائم کیا ہے، اتنے بڑے چیزیں، اور بڑی چیزوں کے ایٹم کے اندر ہے وہ الیکٹران سے پروٹون کے اندر بھی اور واقعات ہوتے ہیں بریک سے بریک کر۔ کہتے ہیں میں اتنا بریک اللہ بھی ہے تخلیق، اور اتنی وسیع بھی ہے اور اتنی ورائٹی بھی ہے، تم اس بات کو سمجھ سکتے۔ ایک پتا جو بھی آپ درخت کا دیکھ لو تو اس کے اندر جو کچھ واقعات ہیں پھر شکل کی طور پر ذات کی تحقیق نہ کرو، اندر سے بڑھ گیا ہے، خالی اس کی ریت دیکھ لو، فارم دیکھ لو، تم اپنا ایک بال دیکھ لو، اس کے اندر خون ہے، خون چل رہا ہے۔ آپ کھانا دیکھو، لقمہ نہیں کھاتے، آپ لقمہ آپ نے کھایا، گندم کھایا، گندم سے پوچھو کہ اس کے اندر کتنے قسمیں آ گئے، آنکھوں میں اس کی طاقت بنائی بن گئی، اور ذہن میں اس کی وجہ پہچان ہو گئی ہے، کانوں میں وہ طاقت گئی کہ آپ کی سماعت بن گئی، ایک گندم کے اندر جائے اور خون کے لیے اور واقعہ پیدا ہو گیا، اندر گندم نے جا کے کیا کھیل ڈالی ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بے رنگ زمین ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ پانی ہے، تینوں بے رنگ ملے تو رنگ کیسے پیدا ہو گیا؟ رنگ پھول نکل آئے، پھول کا بیج بھی رنگین نہیں ہے، زمین بھی رنگین نہیں ہے، پانی بھی رنگین نہیں ہے، تو رنگ کہاں سے آ گیا؟ ایک تمہیں ان باتوں کو سمجھ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی ان کی یہ باتیں سمجھنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ سے فرمایا کہ کبھی یہ غور کرو کہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، پہلے میری کائنات پہ غور کرو، ستاروں پہ غور کرو،
اور ذروں پہ غور کرو، شہرات پہ غور کرو، ساحل پہ غور کرو، سمندر پہ غور کرو، اپنے ہونے پہ غور کرو. اگر ایک بار میرے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ میرے لیے کیا مشکل ہے. ایک بات اللہ کی نے فرمایا کہ بات یہ ہے، تم نے کبھی فضا دیکھی؟ اللہ نے ڈالا کبھی آپ نے دیکھا فضا؟ ہر چیز جو ہے درخت ویران ہو گئے، آبادیاں ختم ہو گئی، ایسے ٹنڈ منڈ ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، جل گیا سڑ گیا کیا ہو گیا. پھر کہا میں نے ایک ہوا چلا دی، ان کے اندر سے درختوں سے کھونک لیا وہ نکلا ہے، پتھر نکلا ہے. تم نے سمجھا؟ لیب جا کے ہوا چلاتے ہیں، آبادیاں تعداد 1 لاکھ چلاتے ہیں، موت 4 لاکھ چلاتے ہیں زندہ. ہمارے لیے مشکل کیا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ وہ ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. مشکل تو سوال یہ نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ کریم نے جو چیزیں کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی، کافروں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ یہ بات جب تک آپ کسی پیغمبر کو نہ مانو یہ بات سمجھنے والی ہے نہیں. کیونکہ مرنے کے تجربے سے پہلے آپ مردہ کیسے مان لو؟ یہ حقیقتیں وہ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ صداقت ہے جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے. جنت ہے مانا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مانا جا سکتا ہے، ماننے والا مانے گا. کیونکہ یہ علم کس نے دیا؟ تجربے میں نہیں دیا. باقی ساری صداقتیں تجربے کی ہیں. یہ صداقت جو ہے اطلاع کی ہے. اطلاع جس کی ہے وہ صادق ہے. صادق جو اللہ کی طرف سے صداقت بولنے والے کو پیغمبر ملتے ہیں. یہ بات تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ وہ صداقت ہے جس کا آپ کوئی اس طرح تجربہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تحقیق کا موقع ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے. ہمارے جو تجربات ہیں ہم تجربے کی دنیا میں رہتے ہیں. اچھا پھر وہاں کیا ہوگا؟ تو وہاں یہ باتیں ہوگا، اچھا دیکھتے ہیں. تو مرنے کے بعد تو زندگی ملے گی، ایک ہونے کا اچھا دیکھتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں یہ تو مان لو تو پھر آسانی ہے، نہ مانو گے تو تحقیق نہیں سکتی، تجربہ نہیں سکتا. کہ جنت دکھاؤ کوئی نہیں دکھائے گا، خدا دکھاؤ کوئی نہیں دکھائے گا، خدا سناؤ کوئی نہیں سنائے گا. خدا نے ہمارے سے یہ بات کیا، ہم تجھے بتا رہے ہیں، ہم وہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا. کہتے کافر کہتے یہی بات ہے، سمجھ میں اسی کو کافر کہتے ہیں. مرنا کافر زندگی کی کافر نہیں ہے، یہ بات ہم نکال کر دیتے. زندگی کا کافر نہیں ہے، بیماری کا کافر نہیں ہے، ضرورت کا کافر نہیں ہے. اسپتال بنائے گا، اخلاق کرے گا، سچ بولے گا، سارے اخلاقیات کرے گا. ایک بات نہیں مانے گا کہ بندوں میں ایک بندہ پیغمبر کہتے ہیں. آپ ایسے میں رہنا کہ بندوں کے اندر سے ایک بندہ ایسا پیغمبر کے چچا بھی آپ کی بات کرے تو ابا ہو تو ابا بھی بات کرے، اور اگر مطلب اولاد ہو تو اولاد بات کرے. عجیب سی بات ہے. یعنی کہ آپ کے دین پر چلے. اور کافروں باپ کے اندر بھی یہ واقعہ ہو گیا اور سارے رشتے داروں میں ہو گیا. تو یہ بڑے بڑے جو چچا لوگ تھے بزرگ سے یہ سارے اعلان ہے کہ اس کو بچہ پیدا ہے، آپ نہیں بچہ ہے. یہ کیسے بات ہے؟ بڑی بات کیسے ہوگی؟ کہا یہ بڑی بات تھی، بس خدا کی بات ہوتی ہے. اگر خدا نے بھی سنبھال کر دیا، پھر وہ پیغمبری دے دی، ہمیں سمجھائے نے بات کیا بس یہی ہوتی بات. کافر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. مومن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی شان ہے جس کو دے، مرضی ہے ماننے والے یہ مرد اللہ کی شان ہے جس کو دے، یہ اس کی مرضی ہے جس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، شکر کرو کہ ہمارے قریب عطا ہوگی بات. اور کافر کہتے ہیں یہ جماعت ہمارے قریب کیسے ہوگی؟ تو نہ ماننے والے آپ کی دم تک بنائیں، بوجھل ہے اور ماننے والے ماننے کہانی تھی ہری ہے. اب میں تو لہٰذا کافر کوئی بات کافر ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے. کس کا جگہ ہے؟ رسالت کا جگہ ہے. جو آدمی اللہ کو ماننے والا ہو، صرف توحید کو ماننے والا ہو، رسالت کو نہ مانے، وہ آدمی ہمارے خیال میں ہزار میں کافر. ہم اس کو نہیں مانتے. میں چاہے وہ بری مانے تو اندر سے مانتے تھے، اندر سے مانتے تھے، بات نہیں مانا شانتی بات ہے. جو اسلام کی مسلمان تھے، مسلمان ہونا ہی تو ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اندر ہی گزر ہے. یہ واقعہ ہے، یہ علاقے کا راج کو لے گا کسی بن جا کر تو اپنے لوگوں کی تعلیم سے آگے کیا اثر پڑتا ہے.
معنی رسالت کا ہوا ہے، کمپرومائز نہیں ہے رسالت کے انکار سے. کیا کہا؟ رسالت کے منکر کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کے منکر ہے ہی نہیں. جو کہتا ہے میں خدا کو نہیں ملتا وہ منکر. جس شخص کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا کا منکر ہو نہیں سکتا. جس شخص کو کسی شخص سے بھی محبت ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو بھوک لگتی ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو نیند آتی ہے خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو بیماری میں تکلیف ہوتی ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو اولاد کو تکلیف ہوتی ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. جس کا باپ مر جائے اسے افسوس ہوتا ہے خدا کا منکر نہیں ہو سکتا. خدا کا منکر تو نہیں سکتا. منکر تو ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی رشتے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سارے رشتے خاص جنان ہیں. خدا کا منکر تو نہیں ہوتا. اچھا، اور منکر کہاں ہے؟ انکار کہاں ہے؟ رسالت. شریف ہے جو ہماری بحث. اپنی شریف دکھا دیے اس نے وہ پورا واقعہ ہے آپ کی جو ہندوستان کی تاریخ میں کہ ایک اور مجھے بادشاہ کے ساتھ واقعہ ہے سرمت سے ان کا پوچھا کیا ہے کہتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کے آگے تو آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو آگے کچھ بھی نہیں ہے. گدے آگے جگہ آگے پھر آگے وہ کہتے ہیں اس کے خون سے لکھا محمد رسول اللہ. کیا ہے تو کہ وہ اتنی ادب تھا کہ محمد رسول اللہ کہنے کے لیے اتنا ادب تھا کہ میں اس حالت میں کیا نہیں سکتا وجود کی حالت میں. آپ سمجھ رہے کہ وجود کی ناپاکی ہے کیا ہے میں اس میں آپ کا نام نہیں لکھ رہی ہے. ادب کا ایک مقام ہے. گستاخی کا بھی یہ مقام ہے. نام نہ لینا گستاخی ہے اور نام نہ لینا انتہا قدر ہے. آپ یہ بات کر کے دیدار کرو گے قدر نہیں. جو نہیں کرتا ہے گستاخ ہے اور جو نہیں کرتا ہے وہ بڑا بہتر ہے. کہ میں اور آپ کا دیدار میں اس قابل نہیں. میری نہ آنکھیں اس قابل ہے نہ میری ذات اس قابل ہے کہ میں دیدار کے قابل نہیں ہوں. آپ کو نہیں. اور اس لیے میں اتنا سارا کافی ہے کہ وہ مہربان ہے. بس نہیں نا دیدار کا دعویٰ جو ہے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ ادب ہے. اور جو کہتا ہے مانتے نہیں ہوں تو وہ گستاخ ہے. گستاخ اور ماننے والے تقریباً برابر جاتے ہیں. اب اس نے ایک بات بڑی مکتے کی ہے کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں. بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. یہ کہنے والے بڑے عالم پیر ہیں. کافر نے چودی لذت ایمان چشمہ کی کہنے والے بزرگ پیر ہیں. گویا کہ ایمان کبھی ہو جائے تو جو فکرہ کہا جاتا ہے وہ عام طور پر کفر کبھی ہو تو نہیں کہا جاتا ہے. اب مسئلے ایمان کبھی ہو جائے تو جو کہا جاتا ہے اس میں عام طور پر ایسی بات ہے او ہم جانتے ہیں اللہ کو اللہ ہی اللہ ہے کیا کہنا ہے اس میں. عام پہ باپ مال کر جاتا ہے جیسے وہ نہ ماننے والا کرتا ہے. بات ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ ٹھیک ہے اور آخر میں تو بات ضروری ہے. اللہ کے ساتھ وہ بات کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. یعنی کافر جو ہے گستاخی میں وہ بات کرتا ہے یہ بے تکلفی میں کر جاتا ہے. کوئی زیادہ سے زیادہ مطلب اللہ میں بدل میں ڈال دے گا نا میرے دل سے جھوٹ بات میں بدل نہیں کر سکتا. میرا تو ادب کا آدمی بے شمار لوگ مطلب کہتے ہیں کہ یہ کیا میں تیری نماز پڑھوں کہ میں تحول دیکھا تو پورا بسرا کر گیا. نماز پڑھا کہ میں تحول دیکھا میں تو قوبہ کھول گیا. کہتے بعد یہ کہہ رہا کہ وہی فکر ہے آج ہم آج نہیں کرتے. یہ بڑا مستاق فکر ہے. یہ بڑا مومن فکر ہے. گزار میں کوئی حج دن ڈال دیا مومن اس لیے کہ گھر میں حج ہو رہا ہے صبح شام دن رات حج ہو رہا ہے. تو اللہ دور ہو تو ہم دیکھنے کے لیے جائیں. جب دل میں ہو تو کہاں مطلب ہم جائیں جانا کہاں ہے. میرا مطلب ہے کہ بالکل آگے جا کے برابر جاتا ہے. اب ماننے والوں نے اتنی اتنی فکریں کہے ہیں کہ درمیان والے لوگ جو ہے نا اس سے وہ راستہ لیا شریعت کے بعد جانے کا. یہ غلطی ہے کہ سڑک کے کنارے دریا کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اللہ کا ولی تو اپنی مسجد میں بیٹھ گیا اور ماننے والے نے کہا کہ یہ نماز پڑھتے بابا یہ نماز مجھے کری ہے. اب وہ نماز کی انتہائی حالت میں ہے. اس لیے منکر کی جو حالت ہوتی ہے بعض اوقات اور کبھی مومن کی وہی حالت ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھے تقریباً برابر. اس لیے جن بزرگوں میں آپ دیکھو
کہ بعض کا یہ تجاوز ہو گیا، شریعت کے آگے پیچھے بات ہو گئی ہے، اور وہ پھر مثلا انل آپ یہ کیا جا رہا ہے، نہیں اللہ آپ یہ لے آپ یہ لے بازی لگا دو، بازی لگاؤ گے نا تو لگ گیا۔ اب یہ جو ہے نا انل حق ہے نا، یہ انصداقت ہے، ماننے والے کی انتہائی حالت ہے، اور یہ جو ہے نا انکار کرنے والے کی انتہائی حالت ہے۔ صاحب شریعت نے اسے انکار کہہ کے سولی چڑھا دیا، اور ماننے والے نے اقرار کہہ کے کہا کہ سولی کے اوپر دیدار ہونا ہے، خود ہی آئے گا۔ اگر وہ مطلب دار پہ چڑھائے گا تو دار پر ہوگا، اگر سنگے میرے یار پر بلائے گا تو پھر سنگے میرے یار پر ہوگا۔ اب اصل میرے بالکل یہ برابر دور کی بات ہے، درمیان والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہ درمیان والے لوگوں فائنلی بات سمجھ لو تو شریعت فائنل ادب کے ساتھ جو بھی ایمان کمی ہوتا جائے گا، بے باک باتیں ایسی ہوتی جائیں گی جو نہ ماننے والا میں تو ایک طرح آ جاتی بات، لیکن نہ ماننے والا گستاخ ہے، اور بے باک آدمی جو ہے نا وہ قریب ہے، کہتا قریب رہنے والا تقریباً قریب ہی رہتا ہے، دور رہنے والے کی کیفیت ہے بہت قریب رہنے والی کیفیت برابر ہو جاتی ہے، اب مثلا بہت برابر ہو جاتی ہے، لیکن وہ فرق کیا ہے درمیان میں رسالت کا، اگر اگلا ایمان کمی ہو جائے تو پھر بات نفی ہو جاتی ہے۔ ورنہ جتنے بھی لوگ ہیں لوگوٹا بننے والا فقیر، مجہول فقیر، اور ادھر ادھر کا فقیر، غیر شریف فقیر یا مولوی نہ ہونے والا فقیر، چادرے کو تاجی لگا دی جائے، لیکن یہ سارے قریب ہیں، اور دنیا کے اندر بڑھتی دروازہ عین حکم کے مطابق ہے اور عین حکم کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حکم ہے کہ جو اس طرح سے گزر گیا اور وہ جنتی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی دنیا میں یہ ہونا چاہیے، بلکہ جو بھیڑ میں شامل ہو گیا تو جنتی دروازہ بجتی دروازہ کھل جائے، جس آدمی کو نہیں پتا کہاں جانا ہے بھیڑ میں شامل ہو جائے، پھر تجھے وہاں پہنچا دیا جائے گا، بھیڑ جا رہی اس طرف۔ ہجوم نیک ہجوم میں شامل ہونے والا ہجوم کی اپنی ڈائنامک سے گر جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ صحیح ہجوم کی تلاش، صحیح سنگت کی تلاش اور صبر کرنے کے ہر وقت احتیاط سے بچا لیتی ہے۔ صبر کے اندر احتیاط سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح سنگت اختیار کر لیں۔ سنگت صحیح ہوگی تو ہر بات میں نے میٹر لگانے کی ضرورت کو نہیں، میں صحیح جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں، میں بندے کے ساتھ جا رہا ہوں، اور گروہ کے ساتھ چلنے والا عام طور پر محتاط ہونے سے بچ جاتا ہے کہ میلے کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، میلہ گمراہ نہیں ہوتا۔ آپ ایسے میرے ہجوم نہیں گمراہ، عام طور پر کثرت گمراہ نہیں ہوتی عام طور پر، اس لیے یہ کافر جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پیغمبر کیسے بنتے ہیں۔ ابھی بات سمجھ آئی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ پیغمبر کی بات سمجھ آ جائے کہ پیغمبر کیسے بنتے ہیں، تو بندوں میں ایک بندہ پیغمبر کا دیا جاتا ہے بندوں ان کی بھی ماں باپ ہے، پیغمبر کا بھائی جو ہے وہ پیغمبر کا بھائی ہے، پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کا باپ پیغمبر کا باپ ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ تمہاری بات یہ ہے پیغمبر کی اولاد پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر نہیں ہے، تو وہ پیغمبر وہ ہے جس کو پیغمبر بنایا جائے، اللہ بناتے ہیں، خود انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کائنات جو ہے ماننے والا بنا دیا، اس کو ماننے والا بنا دیا، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں سمجھائی تیسرا سمجھائی بات یہ والی بات، ہاں جی ڈاکٹر صاحب بولو بات یہ ساری نیت کی، اگر انسان نیت میری طرح سے طاقت کی، اچھائی کی، اللہ تعالیٰ کے راستے کی، تو اس کے عام طور پر گمراہ ہونے کا کوئی نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیت کے ساتھ ہی اللہ قریب جانا اس کے تعاون فرما دیتے ہیں۔ اعمال کو نیت سے ہی پھل ملتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو عام طور پر اس کے ہم سفر اچھے ہو جائیں گے، منزل اچھی ہو جائے گی، رہنما اچھے ہو جائیں گے، باقیات اچھے ہو جائیں گے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو اس کا کچھ خبر ہے، ایک دفعہ پوچھے رحمۃ اللہ علیہ جی جب پہلی بار جائے نا ملنے کے لیے کس کو اپنے بزرگ کو کون دیکھ دیں گے، ملے گا کہ دو مصرے لکھ کے بھیج اندر کہ بھائی ذرا آپ یہ لو
سوال کیا جائے رمایا جائے کہ کسا گیا ہے 2 مصر لکھے بھیجے تو وہاں سلطان کہ بر ایوان کثرت کبوتر گھر نشیرت باغ گردن غریب مستمندے درد رامل کہتے ہیں کہ وہ یاد رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرائع اگر اندر آؤں کہ چلا جاؤں مطلب ہے یہ آپ مجھے بتا دو کہ بعض گردت کے واپس چلا جاؤں. انہوں نے جواب دیا سلطان صاحب نے یہ فارسی کا دوسرا اثر ہے کہ اگر تو مرد حقیقت ہے اگر کوئی ایسا سلطان ہے کہ تیرے مال پر تو دوسرے بیٹھے تو باز ہو جاتا ہے. میں غریب ضرورت مند آیا ہوں حکم فرماؤ اندر آؤں کہ واپس رہے. بات یہ ہے کہ اگر تو مرد حقیقت ہے آنے سے پہلے ہی مرد حقیقت ہے تو اندر چلا تمہیں میں آسمائے راز بنا دوں. اگر کوئی دنیاوی تمنا ہے تو جس راستے سے آیا اس راستے سے واپس رکھا. بہت ایسی بات لکھی ہوئے کہتا ہے اگر تو حقیقت سے ناز ہے تو تجھے میں راز آشنا کر دیتا ہوں اور اگر کوئی دنیاوی طلبگار ہے تو جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے فوراً واپس چلا جائے. صحیح طلب جی اندر آ گیا. مطلب یہ ہے کہ طلب ایک ایسی چیز ہے آپ اپنے انجام کو اپنی طلب کے نام سے پہچانا. دل میں سوچو آج جی طلب کیا ہے؟ طلب کیا ہے؟ اللہ ناکام نہیں سکتی آپ کو گمراہی میں بھی ناکام نہیں سکتی آپ ہر علاقے میں ناکام نہیں سکتی. کافروں کے دیش میں آپ کو اللہ مل سکتا ہے کیونکہ اللہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ساری کائنات کے اندر آپ جس مقام پر ہو اللہ کا ملنا آسان. مچھلی کی پیٹ میں ہو اللہ کا ملنا آسان. بیماری میں ہو صحت میں ہو اللہ تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوگے. اگر طلب ہے دنیا کی شیخ پوری کبھی نہیں ہوگی چاہے نیکی کے نام پر ہو چاہے بدی کے نام پر ہو. نیکی کے نام پر بڑے لوگوں نے دنیا کی طلب کی ہے. پھر دیکھ رہے ہیں جی آپ میرے دعا کریں نا صرف 2-4 پیسے زیادہ جائیں وہ حج کریں گے نیکی اور آپ نے کہتے کھانا چاہیے آج نہیں کیا گیا وقت نہیں مل رہا تو میری مصروفیت ہوگی. تو نیکی کے نام پر دنیا کی طلب بڑے لوگوں نے کی ہے. نیکی کے نام پر جواب کیا ہے خدمت خلق کروں گا پیسہ ہونا چاہیے اور خدمت خلق کے نام پر اپنے آپ سے معلوم ہو جائے لوگ. تو اپنی طلب کو آپ یہ دیکھو کہ طلب صادق ہے طلب اللہ ہے انشاءاللہ انسان گمراہ نہیں ہوگا. اگر طلب دنیا ہے تو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. اب کیا طلب ہوگی بادشاہی کرنی تب بھی نقصان ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے سفر سے پہلے عزم سفر کی نیت دیکھو کیا ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہو جو بھی آپ کام کر رہے ہو. اگر شخص کی نیت اندر سے آسان ہو جائے صاف ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ سفر کا پہلا قدم جو ہے نا یہ آپ کی قدم ہے. پہلا قدم ہی آپ کی قدم ہے. یہ دوست ہو جائے گا صرف آپ نے آپ کی اصلاح نہیں کرنی ہوتی ہے. شریعت جو ہے فارمولہ ہے اور طریقہ جو ہے فارمولے کے اندر احساس یا قوت ہے جانا آپ نے خود ہی ہے. کوئی آدمی جو ہے نا آپ کو لے کے جانے والی بات نہیں ہے. نیت کو درست ہو جائے نیت کی اصلاح ہو جائے اور دماغ میں رہ نہ ہو صاف ستھرے کھانی بس اللہ